اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلے کی بحث چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے بجائے قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا۔ یہودیوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، اعتراضات کیے، طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خواہش پر، دلی چاہت پر، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا، اور ساتھ میں فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر لے آئیں آپ ان لوگوں کے پاس، وَلَئِنْ، اور اگر، أَتَيْتَ، لے آئیں آپ، الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کیا لے آئیں؟ بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی۔ عطا یاتی کا معنی آنا ہوتا ہے، تو اتیتا کا معنی آنا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی لانا ہو جاتا ہے، لانا۔ اس لیے ہم نے ترجمہ کیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ کا اگر آپ لے آئیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے بِكُلِّ آیہ، بِكُلِّ آیَةٍ میں با موجود ہے، تو معنی ہو گیا آنا کے بجائے لانا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، بِكُلِّ آیہ، ہر طرح کی آیت، ما تبعوا، تو نہیں پیروی کریں گے یہ، قبلتک، آپ کے قبلہ کی۔ آپ جو مرضی ان کو نشانی دکھا دیں، جو مرضی معجزہ دکھا دیں، جتنا مرضی بڑا حق ان کے سامنے لے آئیں، یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر لے آئیں آپ ان لوگوں کے پاس، اوتوا، جن کو دی گئی، الکتابہ، کتاب، یہودی، اہل کتاب، بِكُلِّ آیہ، ہر نشانی، ہر آیت، ما تبعوا، نہیں پیروی کریں گے یہ، قبلتک، آپ کے قبلہ کی۔ وما انت، اور نہ ہی آپ، بتابع، پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلے کی۔ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ قبلہ بنا دیا ہے آپ کے لیے، آپ اس لیے نہیں کر سکتے۔ اور یہ لوگ ضدی ہیں، عنادی ہیں، حق ان کی فطرت میں نہیں ہے، حق سے دور بھاگتے ہیں، ضدی ہیں، عنادی ہیں، فسادی ہیں، لہٰذا ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ آپ کے قبلے کو مانیں۔ اب حضور تو اس لیے نہیں مان سکتے تھے کہ حضور کے لیے قبلہ برحق بیت اللہ تھا، جب تک بیت المقدس تھا تو وہی قبلہ برحق تھا، جب اللہ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنا دیا تو وہ قبلہ برحق ہوا۔ تو حضور تو اللہ کے حکم کے پابند بن کر بیت المقدس کو بھی قبلہ بنائے ہوئے تھے، اور جب اس کا اللہ نے حکم منسوخ کر دیا تو پھر بیت اللہ کو بنا لیا۔ لیکن ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اللہ نے کس کو قبلہ بنایا، ان کا تعلق تو اپنی عصبیت سے تھا، اپنی ضد سے تھا۔ وہ تو عصبیت پر زندگی گزار رہے تھے، مخالفت برائے مخالفت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ، اور نہ ہی ان میں سے بعض،
بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلۃ بعض کے قبلے کی، نہ ہی ان میں سے بعض بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلۃ بعض کے قبلہ کی، یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو محض اعتراض آپ پر کر رہے ہیں، ورنہ کون اپنا قبلہ چھوڑتا ہے؟ مکے والوں کا اپنا ایک قبلہ ہے، یہودیوں کا اپنا ایک قبلہ ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک قبلہ ہے۔ مشرکین مکہ کا بیت اللہ قبلہ تھا، اور یہودیوں کا بیت المقدس تھا، اور عیسائیوں کا مشرقی سمت ان کی قبلہ تھی۔ تو اپنے اپنے قبلوں پر سب جمع ہوئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھا، مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہوا تھا دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے پیغمبر تھے، تو حقیقت میں ان کو آپ کی پیروی میں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی کرنا تھا۔ اگر آپ کی پیروی کے بغیر وہ کچھ بھی کر رہے تھے تو وہ غلط تھا، آپ کی اتباع میں نہیں، وہ تو ان کی اپنا ایک دین تھا، اپنی ایک سمجھ تھی، اس کے مطابق وہ جمع ہوئے تھے۔ تو نہ یہ آپ کے قبلے کو مانیں گے، آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مان سکتے، اور یہ ایک دوسرے کے قبلوں کو بھی نہیں مانتے، تو پھر اعتراض آپ پر ہی کیوں ہے؟ آپ پر اعتراض نہیں بنتا، یہ خود اپنے اپنے قبلوں پر جمع ہوئے ہیں، تو آپ کو اگر اللہ نے قبلہ بتایا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں اور محض اعتراض کے طور پر اعتراض کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر پیروی کی آپ نے، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کہ ان کی خواہش یہ ہے یہودیوں کی کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، حقائق آپ کے سامنے آ چکے، علم آپ کے پاس آ چکا۔ علم صحیح معنوں میں صرف علم قطعی اور علم وحی ہے۔ تمام علوم میں شک ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، صرف ایک علم ہے جس کو علم کہا جا سکتا ہے، وہ علم وحی ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے۔ جہاں انسان کی عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسانی علوم اور انسانی عقلوں کا جہاں پر اختتام ہوتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے علم کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے علوم بیان نہیں کیے، طور طریقے نہیں سکھائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سائنسی ترقیاں نہیں بتائیں، ایجادات نہیں بتائیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنی عقل سے کر سکتا تھا، اور کر رہا تھا، اور کر رہا ہے، اور کرتا رہے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنے عقل کے ذریعے کر سکتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر کر سکتا ہے۔ انسان کیا نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان کو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر حل کر سکتا تھا، اپنے دنیاوی مسائل کو، لیکن جو چیزیں انسان نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجی، اور وہ ہے علم وحی، وہ ہے حلال حرام کا علم، اور وہ ہے جائز ناجائز کا علم۔ انسان ایک گاڑی تو بنا سکتا ہے، ایک بندوق بنا سکتا ہے، انسان چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا جائز اور ناجائز طریقہ کیا ہے، اس کا حلال اور حرام کیا ہے۔ اور انسان باقی تمام حیوانات سے صرف اور صرف حلال حرام کے علم کی وجہ سے
ممتاز ہوتا ہے۔ انسان میں اور جانور میں فرق علم کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ انسان میں اور جانور میں فرق علم کی وجہ سے نہیں کہ زندگی گزارنے کا علم جس طرح انسانوں کو ہے، لباس کیسے پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کھانوں میں نئی نئی ایجادات کیسے کرنی ہے، سینکڑوں ڈشیں کیسے بنانی ہیں، یہ اٹالین کھانے ہیں، یہ جیپنیز ہیں، یہ چائنیز ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ فاسٹ فوڈ، یہ انسان خود بنا سکتا ہے، خود ایجاد کرتا ہے، خود جانتا ہے۔ جس طرح انسان جانتا ہے اسی طرح حیوانات بھی جانتے ہیں۔ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، بچوں کو جنم دیتا ہے، یہ دیگر مخلوقات میں بھی ہیں۔ ایک شہد کی مکھی کتنے ڈھنگ سے زندگی گزارتی ہے، کتنے ڈھنگ سے شہد کا چھتا بناتی ہے، کتنے اہتمام سے شہد اکٹھا کرتی ہے۔ ایک چمچ شہد کے لیے 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے مکھی۔ پھر خراب شہد کوئی لے آئی تو شہد چھتے کی ملکہ وہیں پر اسے مار دیتی ہے، وارننگ بھی نہیں دی جاتی، اور دوبارہ غلطی کا ازالہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا، وہیں پر مار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ چھتے کے آس پاس آپ دیکھیں گی سینکڑوں مکھیاں مری ہوئی ہوتی ہیں، ملکہ ان کو مار دیتی ہے کہ شہد میں غلط چیز شامل کر کے لے آئیں، ان کو مار دیا گیا، اب ان کو زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ تمام جانور خود بھی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پالتے پوستے ہیں، اور ان کا پورا ایک نظام ہے۔ تو انسان میں اور جانوروں میں فرق علم کا نہیں، وہ علم کہ جس سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ہے علم وحی کا، فرق ہے حلال حرام کے علم کا، فرق ہے جائز ناجائز کے علم کا، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انسان کو انسان بناتا ہے علم وحی، قرآن کا علم، سنت کا علم اور حدیث کا علم۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا۔ ساری دنیا کے سارے انسان ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ مل کر ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے انبیاء مل کر حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا۔ ڈاکٹری کا علم بہت چھوٹا سا ہے، انجینئرنگ کا علم بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ یہ چیزیں تو جانوروں کو بھی حاصل ہیں۔ تو بہت بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو دیا۔ اگر اللہ کے خزانے میں اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے، اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ اگر ایک آدمی ایک ہی وقت میں ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، سائنٹسٹ بھی بن جائے، سائنسدان بھی بن جائے، مورخ بھی بن جائے، سارے علوم اسے آ گئے، لیکن حلال حرام کا علم اس نے نہیں سیکھا، جائز ناجائز کا علم اس نے نہیں سیکھا، اور وہ مر گیا، تو مرتے ہی ناکامی کا سفر شروع ہو گیا، مرتے ہی ناکامی کا علم شروع ہو گیا۔ اب اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، ابد الآباد کی زندگی، وہ لامحدود زندگی، وہ صرف اور صرف اس علم کی وجہ سے قیمتی بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ آ چکا آپ کے پاس علم، انکا، بے شک آپ، اذن، اس وقت، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں۔ کتنی بڑی سخت بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ہم کو سنایا جا رہا ہے، ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس حقیقت کا علم ہے، حق کا علم ہے، سچائی کا علم ہے، اس کے باوجود آپ ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جن کی بنیاد خواہشات پر ہے۔ افلاطون کہا کرتے تھے
من غلب عقلہ ہواہ فقد افتضح، کہ جس انسان کی عقل پر اس کی خواہشات غالب آ گئیں وہ رسوا ہو گیا، جس کی عقل پر اس کی خواہشات غالب آ گئیں وہ رسوا ہو گیا۔ دنیا میں جتنے انسان ذلیل و رسوا ہوئے ان کی خواہشات ان کی عقل پر غالب آ گئی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل نظر آتا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ تو خواہشات نفسانی نے انسان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا؟ وہ انسان جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے، گویا کہ اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو جس انسان کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ گئی تو وہ کامیاب ہے، اور جس کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ گئی وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علم حقیقی کے باوجود آپ ان کی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے بلکہ علم ربانی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، کہ دی ہم نے ان کو الکتاب، کتاب، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، کہ دی ہم نے ان کو الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون، جیسے پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ وہ اہل کتاب، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹیاں نہیں فرمایا، بیٹے فرمایا، کیونکہ باپ اپنی چھوٹی سی بیٹی پر بھی مکمل طور پر نظر نہیں ڈالتا۔ ایک دن کی بھی بیٹی ہوگی تو اس کے سارے جسم پر نظر نہیں ڈالے گا، بیٹا ہوگا تو اس کو دیکھنے میں کوئی قباحت اور عیب محسوس نہیں کرے گا۔ تو انسان جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ یعنی ان کی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی اتنی واضح نشانیاں، علامات بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے، تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، منہم، ان میں سے، ان میں کا ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ، البتہ چھپاتا ہے، الحق، کا حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں چھپاتا، جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، کہ جانتے ہیں اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں محض مخالفت میں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق کو چھپانے کا نقصان کیا ہے۔ صرف حق کو نہیں جانتے، اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ حق پر پردہ ڈالنے کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس آپ نہ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، قرآن پاک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن، آپ نہ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے ہو سکتے تھے شک کرنے والے؟ ان کے پاس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈاکٹر محمود غازی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات بڑے بڑے علماء کرام اپنی کتابوں میں نہ لکھتے تو یقین کرنا مشکل تھا کہ حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس زندگی میں 25,000 مرتبہ ہے، 25,000 مرتبہ۔ تو حضور علیہ السلام کو کیسے شک ہو سکتا تھا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ حق ہے، الحق، حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جائیں شک کرنے والوں۔